ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، دور کسی صحرا میں ایک قافلے کا گزر تھا۔ انہیں خیمہ نظر آیا اور خیمے میں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور یہ کلمات کہنے والا بڑی محبت کے ساتھ ان کلمات کو دہرا رہا ہے۔ قافلے کے کچھ افراد خیمے کے اندر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی جو آنکھوں سے اندھا ہے، کوڑ کا مریض ہے، پورا جسم فالج زدہ ہے اور ہلنے جلنے سے وہ قاصر ہے۔ صرف اس کی ایک زبان ہے جو حرکت کر رہی ہے اور اس زبان سے بھی اللہ کا ذکر نکل رہا ہے۔ قریب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں اور اس بیابان صحرا کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ یہ شخص جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھا، سب سے پہلے کہنے لگا، الحمدللہ الذی عافانی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے مجھے عافیت عطا کی ہے اور اس نے کروڑوں کے اوپر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ اس کی مخلوقات میں کتنے ایسے ہیں جو مجھ سے بھی کم درجے پر ہیں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے عافیت دیے ہوئے ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بزرگوں، آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، دیکھ آپ نہیں سکتے، ہل جل آپ نہیں سکتے اور زبان سے آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ وہ جواب دینے لگے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مجھے ذکر کرنے والی زبان دی ہوئی ہے؟ میں اس زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ نے میرے دل کو سلامت رکھا ہے۔ یہ میرے دل کی سلامتی، میرے زبان کا ذکر، میرے لیے یہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کہا کہ آپ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو میری دیکھ بھال کرتا ہے، کچھ دنوں سے وہ بھی لاپتہ ہے۔ اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ میرے بیٹے کو تلاش کرو۔ یہ لوگ نکلے، بیٹے کو تلاش کرنا شروع کیا، پہاڑوں کے اوپر چڑھے، ارد گرد دیکھا تو کیا نظر آتا ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے جسے جانوروں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ قریب جا کر دیکھا، وہ کسی بچے کی لاش تھی۔ دیکھنے والا واپس آیا اور کہنے لگا، بزرگوں آپ یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا وہ زیادہ افضل ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زیادہ افضل ہے؟ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول کا بیٹا زیادہ افضل ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں۔ پھر کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بیماری زیادہ بڑی ہے یا اللہ کے نبی ایوب کی بیماری زیادہ بڑی؟ کہا ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا درجہ مجھ سے زیادہ ہے، ان کا اجر اور مقام بھی مجھ سے بلند تر ہے اور میں تو ایک حقیر سا بندہ ہوں۔ کہا پھر آپ اپنے بیٹے کی وفات پر اللہ سے اجر کی امید رکھیے، آپ کا بیٹا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ یہ بوڑھا آدمی جو پہلے سے نابینا ہے اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ فالج زدہ بھی ہے اور مصیبتوں پر مصیبت یہ ٹوٹی کہ اس کا جو آخری سہارا اس کا بیٹا تھا،
وہ بھی جانوروں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس کے منہ سے آہ بھی نہیں سنی، اس نے پھر بھی الحمدللہ کہا۔ اے اللہ تیرے لیے ساری تعریف، تو نے جس حال میں رکھا ہے اے اللہ میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے حالات میں، مشکل حالات میں، کڑے حالات میں، کٹن مراحل میں وہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس شخص نے منہ موڑا، اللہ کی تعریف کرنا شروع کی، پھر وہی ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچے کا غم برداشت نہیں کر سکا اور ایسے ذکر کرتے کرتے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے، ایک اور قافلہ وہاں سے گزرا جس میں قاری قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو رو پڑے اور کہا یہ میرے بھائی عبداللہ بن عمر کا شاگرد ابو وداعہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دفن کیا، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو آنکھوں کا نابینا تھا اور جو ہل جل نہیں سکتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں کے اندر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ نے یہ مقام کیسے دیا، تمہارے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ جواب دے رہا تھا کہ اللہ نے میرے شکر اور میرے صبر کا مجھے بہترین بدلہ دیا ہے۔ میرا بھائی اپنی زندگی کے اندر شکر لے کر آئیے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کی جھولی میں اللہ نے جو ڈال دیے ہے اس پر شکر گزار بن جائیے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس بات سے غرض نہ رکھیے آج اگر میرا رب مجھے پیٹ بھر کر کھلا رہا ہے اور وہ کھلاتا بھی ہے، اس نے کبھی بھوکا نہیں سونے دیا، آج اگر کوئی تھوڑی سی مصیبت آ گئی ہے، میری 2 روٹیاں کم ہو کر اگر 1 روٹی ہو گئی ہے، تو میرا بھائی جس رب نے پہلے کھلایا تھا وہ اب بھی کھلا رہا ہے، اس نے پہلے کھلا ڈلا دیا، آج اس نے باؤنڈڈ سا دے دیا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جس نے پہلے کھلایا، مالک فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ لکنود کا جو لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی اردو میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف مصیبتوں کو گنتا رہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف نہ دیکھے، اس بات کی طرف دھیان ہی نہ دے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا کیا ہوا ہے، اور چھوٹی سی مصیبت اس کے اوپر آ جائے تو وہ ویلا کرنا شروع کر دے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ایسے نہ بنیے، ایسے مت بنیے کہ انسان اللہ کا ناشکرا ہو۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے جو بھی اس مالک سے مانگا، جس چیز کا بھی تم نے اس سے سوال کیا، اس نے وہ سارا کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ اللہ کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے رب سے کچھ مانگا ہو رب نے اس کو دیا نہ ہو۔ اللہ نے ہر شے عطا کی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر میرا بھائی ہمارے اندر ناشکرا پن کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر تنگ نظری ہے۔ تنگ نظری یہ ہے کہ ہم صرف مصیبتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف تنگ دستیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی کے فلاں موقع پر بڑا مشکل وقت تھا اور میں نے اپنے خون پسینے کی محنت کر کے، کوشش کر کے، اپنی صلاحیت کو اپنا کر پھر میں اس مصیبت سے نکلا۔ حالانکہ یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ انسان بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی پھنسا ہو تو کہہ رہا ہو حسبی اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے، وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، اور جب وہ مصیبت سے نکلے تو کہے کہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوا ہے، اللہ کے فضل سے میں اس مصیبت سے نکلا ہوں۔ یہ ہے شکر۔
اور جب آپ اس شکر کو اپنا لیں گے تو اللہ کی قسم رب کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور اور بھی زیادہ عطا کروں گا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں، دو چیزیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان والے اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرا بھائی، ایک ایمان کی نعمت کا ہی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہم اس کا دین نہیں دے سکتے۔ مالک فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، لوگوں میں نے اپنا دین مکمل کر دیا تمہارے اوپر اور اپنی نعمت پوری طرح تمہارے اوپر نشاور کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارا دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔ یہ منہج، یہ شریعت، یہ دین، یہ اسلام، یہ احکامات، یہ اوامر، یہ نواہی، یہ سارے کے سارے اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایسی روایات سنتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، بندے کے دل میں شکر رہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلا، اور کیفیت یہ تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا تھا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم آج مدینے میں مجھ سے بڑھ کر بھوکا کوئی نہیں ہے۔ میں باہر نکلا فَإِذَا بِأَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا ما اخرجک، کس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا؟ تو انہوں نے جواب دیا الجوع، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلا ہوں، اور یہ کہہ کر اپنے پیٹ سے جب کپڑا ہٹایا تو ان کے پیٹ پر مجھ سے بڑا پتھر تھا۔ اب ہم دونوں مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اور ہم دونوں آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مدینے میں ہم دونوں سے بڑھ کر بھوکا کوئی نہیں ہوگا، کہ اچانک ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ان سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے گھر سے باہر نکالا؟ آپ نے ہم سے پوچھ لیا ما اخرجکما، تم دونوں کس وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہو؟ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے کہ میں بھی اسی وجہ سے ہی گھر سے نکلا ہوں، اور جب آپ نے اپنے بطن اطہر سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ ہم تینوں ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ہمارا کیا بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کیا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اٹھ کر میرے ساتھ کچھ چل سکو؟ ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ہم ضرور آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ہم رات کے اندھیرے میں ایک انصاری صحابی کے گھر میں پہنچے جن کا نام مالک تھا اور کنیت ان کی ابو الحیثم تھی۔ کہتے ہیں ہم نے ان کے دروازے پر دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں آیا آپ علیہ السلام واپس پلٹنے لگے، لیکن اندر سے اس ابو الحیثم کی بیوی باہر نکلی اور کہنے لگی ہے اللہ کے رسول، ہم آپ کا سلام بار بار اپنے اوپر لے کر اللہ کی رحمت حاصل کر رہے تھے، اس لیے ہم نے آپ کے سلام کا آخر پر جواب دیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ابو الحیثم کدھر ہے؟ کہا وہ ہمارے لیے پانی بھرنے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ گئے۔ اس عورت نے اپنے خامند کو خبر دی، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم روئے زمین پر آج مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے کہ جس کے گھر میں امام الانبیاء اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما موجود ہوں اور مجھ جیسا میزبان ہو اور ان جیسے مہمان ہو، اللہ کی قسم مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ جلدی سے آگے بڑھا
اور کچی پکی کھجوریں لایا اور ٹھنڈا پانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور ساتھ ہی وہ اپنے بکریوں کے باڑے کی طرف بڑھا کہ میں ان میں سے ایک بکری کو ذبح کروں۔ جلدی سے اس نے بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ ساری چیزیں تناول فرما لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، تم لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں سے بھوکا نکالا تھا، اور اب تم پیٹ بھر کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہو۔ والذی نفسی بیدی لتسألن یوم القیامت عن ھذا النعیم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل قیامت کے دن اللہ تم سے اس نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے گا، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ دوسری طرف طبرانی کی ایک روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال بندے سے کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ پانی کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانا مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اپنی زبان پر الحمدللہ رکھیے، اللہ آپ کو نوازتا رہے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا